سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 176۔ یوناف اور کیرش انطاکیہ شہر سے باہر سرائے کے کمرے میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ یوناف نے کیرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو کیرش، نیچے بھٹیار خانے میں جا کر دوپہر کا کھانا کھا کر واپس آئیں گے۔ اس پر کیرش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور کہنے لگی، آپ ذرا رکیں، میں پہلے ہاتھ منہ دھو لوں، پھر نیچے بھٹیار خانے میں جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کیرش اٹھ کر جانے والی تھی کہ اسے کچھ خیال گزرا۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہم دونوں نے ایک عرصے سے انطاکیہ کی سرائے میں قیام کر رکھا ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ انطاکیہ میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں، لیکن تم مجھے وہاں لے کر ہی نہیں گئے۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، انطاکیہ شہر میں بہت سے مقام دیکھنے کے لائق ہیں۔ گو یہ شہر بڑا قدیم ہے، لیکن تدمور شہر جیسا نہیں کہ جہاں کی ہر چیز دیکھنے والوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ جو چیزیں یا مقامات انطاکیہ میں دیکھنے کے قابل ہیں، ان کے متعلق میں تمہیں زبانی بھی بتا سکتا ہوں۔ اس پر کیرش دلچسپی سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کیا زبانی بتا سکتے ہیں؟ جواب میں یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھ کیرش، جہاں تک انطاکیہ شہر کا تعلق ہے تو یہ ارض شام کا سب سے خوشگوار شہر ہے۔ اس کی فصیل پتھر کی ہے، جو شہر اور اس کے مضافات میں پھیلے ہوئے کوہستانی سلسلوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فصیل کے اندر ہی کھیت اور باغات، چکیاں اور ہر قسم کی تفریح گاہیں ہیں جن پر انطاکیہ کے لوگ یقیناً ناز کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ انطاکیہ کی فصیل کا محیط ایک دن کی منزل کے برابر ہے۔ یہاں تمام گلی کوچیں، منڈی اور مکانوں میں آب رواں کا بہترین انتظام ہے۔ انطاکیہ شہر میں جو سب سے اعلیٰ قسم کی دیکھنے کی لائق چیز ہے وہ انطاکیہ کی ایک عمارت ہے جسے الدیماس کہہ کر پکارتے ہیں، اور اس عمارت کے اندر بڑے بڑے پتھروں کے کمرے بنے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہ عمارت ایران کے شہنشاہ شاہپور نے بنوائی تھی جب اس نے انطاکیہ شہر فتح کیا تھا۔ اس عمارت میں بے شمار کھڑکیاں ہیں۔ رات کے وقت جب چاند نکلتا ہے تو اس کی کرنیں ایک کھڑکی سے اندر آتی ہیں۔ اس طرح جوں جوں چاند اپنی منزل بڑھاتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی کھڑکیاں بھی بدلی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انطاکیہ شہر میں دوسری بڑی عمارت پولوگس کا گرجا ہے، جسے کھٹملوں کی خانقاہ کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ خانقاہ انطاکیہ شہر کے باب فارس پر واقع ہے۔ اس کے قریب ہی ایک اور گرجا گھر ہے جہاں مسیحی اپنا ایک بہت بڑا محترم تہوار مناتے ہیں۔ یہ گرجا پہلے یہودیوں کے قبضے میں تھا اور عیسائیوں نے چھین لیا۔ قریب ہی مریم کے نام کا ایک کلیسا بھی موجود ہے جو مدور قسم کی عمارت ہے اور اپنی تعمیر کی خوبی اور بلندی کے لیے یہ عجائبات میں شمار کی جاتی ہے۔ دیکھ کیرش، انطاکیہ نہایت وسیع شہر ہے۔ اس کی اندرونی اور بیرونی دو فصلیں ہیں۔ پہلی فصیل میں 360 برج ہیں جہاں 4000 سپاہی نوبت در نوبت پہرا دیتے ہیں۔ یوناف اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے انطاکیہ سے متعلق کیرش کو مزید معلومات فراہم کرنا چاہتا تھا کہ اچانک وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا، اس لیے کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا۔ کیرش بھی سمجھ گئی تھی کہ یوناف کی گردن پر ابلیکا نے لمس دیا ہے۔ اس پر وہ اپنے کان یوناف کی گردن کے قریب لے گئی تاکہ ابلیکا اگر کوئی نیا پیغام دے تو وہ بھی سن سکے۔ یوناف کی گردن پر ہلکا لمس دینے کے بعد ابلیکا بولی اور کہنے لگی، دیکھو یوناف میرے عزیز، تم جانتے ہو کہ نینوا کے کھنڈرات میں کاہن آذان ہم سے بچ کر بھاگ گیا تھا۔ نینوا کے کھنڈرات سے بھاگ کر وہ تبت کی سرزمین کی طرف گیا تھا اور وہاں ایک کوہستانی سلسلوں میں اس نے اپنی آماجگاہ بنا لیا ہے۔ وہاں اس نے حیرت انگیز اور مافوق البشریت کاموں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس بنا پر لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ ہفتے میں ایک بار ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر بہت بڑے اژدھے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ پہاڑ کی بلند چوٹی پر نمودار ہوتا ہے تو نیچے وادی میں جمع ہونے والے لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ آذان چونکہ اس کوہستانی سلسلوں کی چوٹی پر ہفتے میں صرف ایک بار نمودار ہوتا ہے، لہٰذا جس جگہ وہ نمودار ہوتا ہے ہفتے کے باقی 6 دن لوگ اس جگہ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور طرح طرح کی مرغن اور عمدہ چیزیں تیار کر کے اس آذان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
جو کہ اب ناگ دیوتا کی شکل و صورت اختیار کر لی ہے۔ لوگ اس آذان یعنی ناگ دیوتا سے اس قدر متاثر ہیں کہ کوہستانی سلسلے کے اطراف میں انہوں نے ناگ دیوتا کے کئی مندر تعمیر کر لیے ہیں، جہاں پتھروں سے تراش کر ایسے ہی دیوتا تعمیر کیے گئے ہیں کہ جس طرح کوہستانی سلسلے میں آذان ازدھے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور اس طرح نینوا سے نکل کر اس آذان نے تبت کی سرزمینوں میں کوہستانی سلسلوں کے اندر شرک کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس پر یوناف نے پوچھا، سنو ابلیکا، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں آذان کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے یہاں سے کوچ کریں؟ اس پر ابلیکا بولی اور کہنے لگی، نہیں، ابھی نہیں، 6 روز انتظار کرو، 7ویں روز آذان ازدھے کی صورت میں تبت کے کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر نمودار ہوگا، اور جس روز اس نے ایسا کرنا ہوگا میں تمہیں وہاں آمد سے پہلے اطلاع کر دوں گی۔ پھر تم اور کیرش دونوں اس جگہ نمودار ہونا جہاں وہ ازدھے کی صورت میں لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور جس جگہ وہ نمودار ہوتا ہے تم سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس جگہ کا حصار کر لینا، اور اس راستے پر ازدھے کی صورت میں رینگتے ہوئے آذان جب وہاں پہنچتا ہے تو اس راستے پر تم اپنی تلوار پر عمل کر کے اس علاقے کو اپنے حصار میں لینا، تاہم سامنے کھلی جگہ چھوڑ دینا، تاکہ ازدھے کی صورت میں جب آذان وہاں داخل ہو کر اور جب وہ لوگوں کے سامنے آئے تو تم فوراً حصار کھینچتے ہوئے وہ راستہ بند کر دینا کہ جس راستے سے وہ کوہستانی سلسلے کے اوپر نمودار ہوگا، تاکہ وہ اس حصار سے باہر نہ نکل سکے۔ اس کے بعد دیکھنا کہ ہم اس آذان کی کیا درگت بناتے ہیں۔ دیکھو یوناف، میں جانتی ہوں تم اور کیرش دونوں بھٹیار خانے میں کھانا کھانے جا رہے تھے، میں 6 دن بعد تمہارے پاس آؤں گی، تم اپنی تیاری کیے رکھنا، پھر میں تمہیں ساتھ لے کر تبت کے کوہستانی سلسلوں کی طرف چلتی ہوں، اور پھر ہم تینوں مل کر ازدھے کی صورت اختیار کرنے والے اس کاہن آذان سے نمٹنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ابلیکا ہلکا سا لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کیرش بولی اور کہنے لگی، سنو یوناف، میں تو سمجھ رہی تھی کہ ابلیکا ہمیں فوراً کسی مہم پر روانہ کر دے گی، لیکن اس نے کم از کم ہمیں 6 دن کی مہلت دی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان 6 دنوں میں آپ مجھے انطاکیہ شہر ہی گھما پھرا دیں۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، اچھا پہلے منہ ہاتھ دھو لو، پھر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم شہر کی طرف جاتے ہیں۔ یوناف کا جواب سن کر کیرش خوش ہو گئی تھی۔ وہ بھاگی بھاگی طہارت خانے کی طرف گئی، ہاتھ منہ دھو کر لوٹی، پھر وہ دونوں اپنے کمرے سے نکل کر کھانا کھانے کے لیے بھٹیار خانے کی طرف جا رہے تھے۔ ایران کے شہنشاہ شاہپور کے لشکر کو شکست دینے کے بعد ملکہ زینب کے سپہ سالار حارث بن حسان نے چند یوم تک صحرائے پالمیرا کے اندر اس احتیاط کے ساتھ قیام کیے رکھا تھا کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی اور لشکر اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے روانہ کیا جائے تو وہ اس سے بھی نمٹ سکے۔ صحرائے پالمیرا میں قیام کے دوران حارث بن حسان کو جب یہ خبر ہوئی کہ شاہپور فوت ہو چکا ہے اور اب ایرانیوں کا انتقام لینے کا کوئی ارادہ نہیں، تو وہ اپنی لشکر کے ساتھ صحرائے پالمیرا سے کوچ کر کے ملکہ زینب کے مرکزی شہر تدمور کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ حارث بن حسان ایک فاتح کی حیثیت سے تدمور شہر میں داخل ہوا تو اپنے وعدے کے مطابق پالمیرا کی ملکہ زینب نے شب عروسی کے لباس میں حارث بن حسان کا استقبال کیا، اور اپنے وعدے کے مطابق ملکہ زینب نے حارث بن حسان سے اسی دن شادی کر لی تھی۔ شاہپور کے فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا ہرمز اول ایران کا بادشاہ بنا تھا۔ یہ ہرمز اول شاہپور کے دور حکومت میں خراسان کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ ہرمز اول نے عدل اور انصاف میں اردشیر اور شاہپور کی تقلید کی اور اپنے مختصر سے دور حکومت میں شہروں کی آبادی پر توجہ دی اور کئی ایک نئے شہر بسائے، جن میں اہواز اور ارم ہرمز کے شہر بڑے مشہور اور قابل ذکر ہیں۔ ہرمز کو زندگی نے اتنی مہلت نہ دی تھی کہ وہ امور مملکت کی طرف دھیان دے سکے۔ وہ 2 سال حکومت نہ کر پایا تھا کہ استخر کے مقام پر اس کا انتقال ہو گیا۔ ہرمز کے زمانے کا سب سے مشہور واقعہ مانی کا ظہور اور اس کی عزت اور توقیر ہے۔ مانی وہ شخص تھا جس نے ایران کے اندر ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ ہرمز نے اس مانی کو ایران میں آنے کی دعوت دی۔ جب وہ ایران آیا تو ہرمز نے اسے اپنے محل میں ٹھہرایا اور اس طرح اس نے عزت سے نوازا، لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ہرمز نے اس کا مذہب مانویت قبول کیا تھا یا نہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ہرمز نے مانی کا مذہب قبول کر لیا تھا، اسی بنا پر اسے اس نے اپنے محل میں قیام کرنے کا شرف بخشا تھا۔ ہرمز کے فوت ہونے کے بعد اس کا بھائی بہرام اول کے نام سے تخت نشین ہوا تھا۔
اس کے دور میں چند بڑے بڑے حادثات نمودار ہوئے۔ پہلا حادثہ مانی کا عروج تھا۔ مانی کے باپ کا نام فوتق تھا۔ بنیادی طور پر ہمدان کا رہنے والا تھا، لیکن ہمدان سے ہجرت کر کے وہ بابل میں جا بسا۔ مانی کی والدہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اشکانی خاندان کی ایک شہزادی تھی۔ مانی 215 قبل مسیح میں بابل میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ اس کی پیدائش سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ کو خواب میں ایک فرشتہ نظر آیا جس نے اسے مانی کے منصب کی بشارت دی۔ شاہپور کے عہد میں مانی نے ہمہ گیر شہرت حاصل کی۔ اس نے زرتشت کی طرح ایک نیا مذہب پیش کیا جس نے صدیوں تک نہ صرف مشرق میں بلکہ مغرب میں بھی نوع انسانی کو متاثر کیا۔ مانی کا مذہب عیسائیوں کے فرقہ مغلظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ عرفان کے عقیدے سے قائل تھے، اس لیے اس نے مانی کو بھی انہی عقائد کی تعلیم دی۔ ان عقائد کی روح سے گوشت کھانا اور شراب پینا ممنوع تھا، اس لیے باپ نے ان دونوں چیزوں سے مانی کو بھی پرہیز رکھا۔ دور رکھا۔ بابل شہر جغرافیائی لحاظ سے 3 براعظم یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ کے مابین واقع ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ آتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہی حاصل کرتے تھے۔ مانی نے ہوش سنبھالا تو اسے مختلف مذاہب کے متعلق شوق ہوا۔ یوں یہودیوں اور زرتشتوں کے مذاہب کا اس نے بہترین انداز میں تقابل مطالعہ کیا۔ بالآخر اس نے عیسائیوں کے فرقہ مغلظہ کے عقائد ترک کر دیے۔ کہتے ہیں کہ 24 سال کی عمر میں مانی کو فرشتے نے نئے مذہب سے روشناس کرایا جس نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ وہ فارغ قلید ہے کہ جس کے آنے کی حضرت عیسیٰ نے گواہی دی تھی۔ اس نے کہا کہ خدا وقتاً فوقتاً لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتا ہے۔ بدھ اہل ہند کی ہدایت کے لیے مقرر ہوا، زرتشت اہل ایران کی ہدایت کے لیے، اور حضرت عیسیٰ نے اہل مغرب کو راہ ہدایت دکھائی اور پھر کہا کہ مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے بابل کی ہدایت کے لیے۔ زرتشت کے متعلق اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عیسائیوں کے ساتھ اس نے تعلق برقرار رکھا اور زرتشت کے امتزاج سے ایک نیا مذہب نکالا جو اس کے نام کی مناسبت سے مانویت کہلایا۔ مانویت کا اعلان مانی نے شاہپور کی تخت نشینی کے موقع پر کیا تھا۔ عرب مورخین لکھتے ہیں کہ شاہپور شروع میں مانی کے عقائد سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن 10 سال بعد وہ اپنی قدیمی مذہب یعنی آتش پرستی کی طرف لوٹ آیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہپور اس نئے مذہب کی وجہ سے انتقال ہوا۔ کسی وجہ سے مانی کو شاہپور کی طرف سے اپنی جان کا بھی خطرہ ہوا اور مانی ایران چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف چلا گیا۔ ایران سے نکل کر مانی ہندوستان آیا، وہاں سے تبت اور چین کا رخ کیا، اور پھر وہاں سے نکل کر ترکستان چلا گیا اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا جہاں وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا رہا۔ ترکستان میں لوگوں نے اس کے دین کو قبول کیا۔ اب بھی ترکستان میں ایسے لوگ ہیں جو مانویت کے پیروکار ہیں، تاہم شاہپور جتنا عرصہ حکمران رہا مانی ایران میں داخل نہ ہو سکا۔ پھر مانی نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ جوہر 2 ہیں، یعنی تاریکی اور روشنی، اور 2 جوہروں کے ملنے سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس میں ایسے اسباب میسر ہوتے ہیں کہ ہم اصل حقیقت یعنی روشنی تک پہنچ سکتے ہیں۔ مانی کہتا ہے کہ جب سارے لوگ اس دنیا سے پیچھا چھڑا کر اس روشنی کی طرف پہنچتے ہیں تو فرشتے جنہوں نے زمینوں اور آسمانوں کو تھام رکھا ہے اپنی گرفت کو ڈھیلا کر دیتے ہیں اور خود بخود تمام مادی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ آخر ایک شعلہ نمودار ہوگا اور یہ روشنی تاریکی کو پیچھے چھوڑ جائے گی اور روشنی کی کرنیں عالم بالا کی طرف کوچ کر جائیں گی اور پھر وہاں کے سرچشموں سے جا ملے گی۔ اس قسم کی دوگانگی زرتشت کی تعلیم میں بھی پائی جاتی تھی اور مانی کی تعلیم میں بھی، لیکن زرتشت کی تعلیم اور مانی کی تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ زرتشت کی تعلیم کے لحاظ سے مخلوق خیر اور مخلوق شر دونوں روح اور مادہ دونوں پر مشتمل ہیں۔ مخلوق خیر کا ساتھ دینے والوں میں مفید جانور، کارآمد پودے اور درست عقیدہ رکھنے والے بھی مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سارے عناصر مخلوق خیر کی طرف سے مخلوق شر سے لڑتے رہتے ہیں، جن کی فطرت ضرر رساں جانوروں، جادوگروں اور کافروں پر مشتمل ہے۔ زرتشت کا مذہب بنی نوع انسان کو تلقین کرتا ہے کہ نسل بڑھاؤ، دنیا کو آباد کرو اور محنت کر کے فصلیں اگاؤ اور کاٹو۔
فقہ کشی اس مذہب کی روح سے سخت ممنوع ہے، اور مانی کے نزدیک یہ دنیا بدی اور بدی کا نتیجہ ہے جس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے اس کی کسی چیز سے دل لگانا اور ایسا عمل کرنا کہ جس سے اس دنیا کو دیر تک برقرار رکھنے میں مدد ملے وہ برائی ہے، اور دنیا کو ترک کرنا دنیا سے نفرت کرنا ہے۔ اس مذہب کی یہی اصل بنیاد ہے۔ مانی کے نزدیک بزرگ، برگزیدہ اور صاحب عزت والے لوگ ہیں جو نشہ آور اشیاء کا نہ استعمال کریں گے اور نہ ہی گوشت کھائیں گے اور نہ ہی شادی کریں گے، بلکہ دنیا سے الگ تھلگ رہ کر اور بدی سے دور رہ کر گوشہ نشینی کی زندگی بسر کریں گے۔ مانی کا پیش کیا ہوا مذہب شروع میں اہل بابل نے قبول کیا تھا، جو کئی مذاہب کا مرکز تھا۔ پھر فلسطین، شام اور شمال مغربی عرب میں بھی یہ مذہب پہنچا اور لوگوں نے اسے قبول کیا۔ بعد میں یہ بہترین انداز میں مصر تک بھی پھیلا۔ مصر کے بعد اہل طرابلس اور قرطاجنہ نے بھی اس مذہب کو قبول کیا تھا، اور پھر ہسپانیہ تک بھی یہ مذہب پہنچا، اور مانی کی مذہبی کتابیں اطالوی زبان میں ترجمہ ہوئیں، اور انہی دنوں اس مذہب کا فرانس میں بھی چرچا ہوا تھا۔ اس مذہب کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کے دشمن بڑھ گئے تھے۔ یہودی اس سے سخت متنفر تھے، عیسائی بھی مانویوں کو برا سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے رد مانویت پر بھی کتابیں لکھیں، اور آتش پرست مانویت کو بدعت خیال کرتے ہیں، اور اس مذہب کے سد باب کے لیے انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مانی نے اپنے مذہبی معاشرے کو 5 طبقوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا طبقہ ایلچیوں کا تھا، دوسرا طبقہ اسپگان یعنی مذہبی پیشواؤں کا، تیسرا طبقہ مہشتگان کا، اور چوتھا طبقہ برگزیدگان یعنی برگزیدہ لوگوں کا، اور پانچواں طبقہ لیوشگان یعنی عام لوگوں کا۔ مانی نے اپنے پیرووں کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ دن میں 4 یا 7 مرتبہ عبادت کریں، مگر بت پرستی نہ کریں، لوٹ مار، لالچ، قتل، زنا، چوری، فریب، جادو یا مکر و فریب نہ کریں، اور روزمرہ کے کاموں میں سرد مہری کا اختیار نہ کریں۔ ان کے ساتھ یہ بھی احکام تھے کہ خدا بہشت کا بادشاہ ہے، اس کی روشنی، اس کی قدرت، اس کی دانش پر ایمان رکھیں، اور مخصوص مہینے میں 7 دن فاقے سے رہنا چاہیے۔ بری گفتگو، برے خیالات اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مانی نے مذہبی تعلیم کے لیے 7 کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے 6 سریانی زبان میں تھی اور ایک پہلوی زبان میں۔ اپنی آخری کتاب، جس کا نام شاہپور خان تھا، جو پہلوی زبان میں لکھی گئی تھی، اس نے ایران کے شہنشاہ شاہپور کے نام سے منسوب کی۔ یہ ساری کتابیں ایک مخصوص رسم الخط میں تھیں جو خود اس کا ایجاد کردہ تھا، اور مانی کی تصنیفات تصویروں سے مزین ہوتی تھیں۔ اس کی یہ کتابیں دنیا بھر میں مشہور ہوئیں۔ اس کی تصویروں والی ایک کتاب ارجنگ مانی کے نام سے منسوب ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کا مقصد یہ تھا کہ روشنی اور تاریکی کو انواع و اقسام کی تصویروں کے ذریعے واضح کیا جائے، تاکہ بے علم لوگ بھی خوبی اور بدی کا فرق سمجھ جائیں۔ اس کتاب کو وہ فوق العادت سمجھتا تھا اور اپنی پیغمبری کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا تھا۔ بابل میں قیام کے دوران مانی کو جب شاہپور کے فوت ہونے کی خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کو لے کر ایران آیا۔ وہ شہنشاہ ہرمز کی خدمت میں پیش ہوا اور اپنے عقائد پیش کر دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہرمز کو اس کے عقائد بڑے پسند آئے، اور ہرمز مانی کے خیالات سے اس قدر متاثر ہوا کہ نہ صرف یہ کہ اس نے مانویت کو قبول کر لیا تھا، بلکہ مانی کو اس نے اپنے محل میں قیام کرنے کا اعزاز بخشا۔ لیکن ہرمز جب جلد ہی فوت ہو گیا تو اس کی جگہ اس کا بھائی بہرام تخت نشین ہوا۔ مانی نے دیکھا کہ بہرام ابھی نوعمر اور ناتجربہ کار تھا، لہٰذا اس نے خیال کیا کہ بہرام کے سامنے ہرمز کی طرح وہ اپنے عقائد، اپنا مذہب پیش کرے تو ایسا کر کے وہ بہرام کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ لہٰذا مانی شہنشاہ بہرام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے سامنے اپنے عقائد پیش کیے۔ بہرام زرتشت مذہب کا پیروکار تھا اور اپنے دین کے معاملے میں وہ بڑا کٹر تھا۔ جب مانی کی خدمت میں وہ حاضر ہوا اور اپنے عقائد پیش کیے تو بہرام نے مانی کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس نے اپنے مذہب کے بڑے علماء کو طلب کیا۔ زرتشت کے دین میں علماء کو معبد کہہ کر بھی پکارتے تھے، لہٰذا بہرام نے سارے معبدوں کو حکم دیا کہ اس کے دربار میں جمع ہو جائیں اور مانی کے ساتھ مناظرہ کریں۔ بڑے بڑے معبد بہرام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مناظرہ شروع ہوا۔ زرتشت کے سارے معبدوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ سلطنت میں جو سب سے بڑا معبد تھا اسے اپنا سربراہ مقرر کر دیا جائے،
اور اسے مانی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی۔ لہٰذا جب مناظرہ شروع ہوا تو ایران کے سب سے بڑے معبد نے اٹھ کر مانی سے سوال کیا، مخلوق خدا کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے؟ مانی نے جواب دیا، مخلوق بدی کا نتیجہ ہے۔ مخلوق کی پیدائش کے سبب پاک روحیں نجس جسم اختیار کر لیتے ہیں۔ خدا جسم اور روح کی اخلاط سے متنفر ہے۔ جب یہ دونوں الگ ہو جائیں گے تو یہ حادثہ خدا کی خوشی کا باعث ہوگا۔ معبد نے دوسرا سوال کیا، آبادی بہتر ہے یا آبادی کی تخریب؟ مانی نے جواب دیا، تخریب بدن سے روح کی تعمیر ہوتی ہے۔ معبد نے تیسرا سوال کیا، تم اپنی موت کو کیا سمجھتے ہو؟ اسے تخریب سمجھو گے یا تعمیر؟ مانی کہنے لگا، میں تخریب بدن ہی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اس پر معبد بولا، اگر تخریب بدن تمہارے نزدیک بہتر ہے تو تمہیں ہلاک کیوں نہ کر دیا جائے تاکہ تخریب سے تمہاری روح تعمیر ہو سکے؟ مانی یہ سن کر خاموش ہو گیا اور کچھ نہ کہہ سکا۔ ایران کا شہنشاہ بہرام تخلیق بدن کا یہ عقیدہ سن کر بڑا فروختہ ہوا، پھر کہا کہ یہ شخص مخلوق کو ہلاک کر کے ہی خیر و برکت حاصل کرتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تخریب کا عمل خود اس کی زندگی پر کیا جائے۔ چنانچہ ایران کے شہنشاہ بہرام نے حکم دیا کہ مانی کو ہلاک کر کے اس کی کھال ادھیڑ دی جائے۔ اس حکم پر فوراً عمل ہوا اور اس کی کھال میں بھس بھر کر گندی شاہ پور کے شہر پر دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس کی نسبت سے یہ دروازہ اب تک دروازہ مانی کے نام سے مشہور ہے۔ مانی کو قتل کرنے کے بعد بہرام کے حکم پر مانی کے 12,000 پیروکاروں کو بھی قتل کر دینے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ شہر شاہ پور کی چٹانوں پر ایک ابھرواں تصویر بہرام اول کی یادگار ہے۔ اس تصویر میں جو تاج پہنا ہوا ہے اس پر نوکدار دندانے نظر آتے ہیں، اس کے اوپر کپڑے کی گیند لگی ہوئی ہے۔ اس تصویر میں گھوڑے پر سوار بہرام اول کے قریب ایرانیوں کا خدا اہور مزدا کی تصویر ہے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اہور مزدا حلقہ قلت عطا کرنے کے لیے بہرام کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہرام اسے حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے۔ گھوڑے اور سوار کے درمیان جو عدم تناسب دوسری تصویر میں پایا جاتا ہے وہ اس میں بالکل نہیں۔ اس تصویر میں ایک لطیف کیفیت ہے کہ جو پہلی مرتبہ دیکھنے میں آتی ہے۔ گھوڑوں کو اصلی حیت میں دکھایا گیا ہے اور گھوڑوں کی ٹانگوں کی نسوں اور پٹھوں کو خاص طور سے نمایاں کیا گیا ہے۔ اس وقت تک رومنوں کے اندر بھی کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ رومنوں کے شہنشاہ اریسین کے قتل ہو جانے کے بعد ایک شخص ڈیوسس کو رومنوں کا شہنشاہ بنا دیا گیا تھا۔ اس ڈیوسس کے دور میں رومنوں کی سلامتی ایک طرح سے انتہائی خطرے میں پڑ گئی تھی، اس لیے کہ ایشیا سے تعلق رکھنے والا کات قبائل شمال کے کوہستانی سلسلوں کے اندر مغرب کی طرف سے مار دھاڑ کرتے ہوئے خلیج فارس تک پہنچ گئی تھی۔ خلیج فارس سے ان وحشی قبائل نے اپنا رخ بدلا اور پھر وسطی یورپ کا رخ کر لیا تھا۔ وسطی یورپ میں آ کر ان قوت قبائل کو تقویت ملی، اس لیے کہ یہاں سیتھین قبائل بھی قوت قبائل کی طرح اسی جگہ سے تعلق رکھتے تھے اور کوہستان مکان شیان کے سلسلوں کو عبور کرتے ہوئے یہ قوت قبائل کی طرح مغرب کی طرف گئے تھے۔ اب سیتھین قبائل اور قوت قبائل کے مل جانے کے بعد ان دونوں گروپوں کو تقویت حاصل ہو گئی تھی، لہٰذا وسطی یورپ کو پامال کرتے ہوئے یہ لوگ دریائے ڈینوب کی طرف بڑھے۔ دریائے ڈینوب کے اس پار جو رومانوں کا لشکر تھا، ان دونوں وحشی قبائل نے اسے بدترین شکست دی اور دریائے ڈینوب کے کنارے ہی آ نمودار ہوئے تھے۔ دریائے ڈینوب کو انہوں نے مختلف جگہوں سے کشتیاں چھین کر عبور کیا تھا، یہاں تک کہ بحیرہ اسود کے کنارے آن پہنچے۔ یہاں آ کر ان وحشی قبائل سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی ساری جمعیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ مغرب کی طرف پھیل کر قتل و غارت گری کرنے لگا، دوسرا مشرق کی طرف تباہی اور بربادی کا باعث بنا تھا۔ قوت اور سیتھین قبائل کی تباہی اور بربادی کی خبریں جب اٹالی میں پہنچیں تو رومن شہنشاہ ڈیسیوس ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ وہ دریائے ڈینوب کے کنارے اس وحشی قوت اور سیتھین قبائل کا مقابلہ کیا، لیکن بدترین شکست کھائی۔ اس شکست کے بعد رومن شہنشاہ ڈیسیوس نے ایک اور لشکر تیار کیا اور وحشی سیتھین اور قوت قبائل کے مقابلے پر آیا، اور موجودہ بلغیریا کی وسیع میدانوں میں سیتھین قبائل اور رومنوں کے شہنشاہ ڈیسیوس کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس میں رومنوں کو شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد قوت اور سیتھین قبائل نے بڑی تیزی سے جنوب کی طرف پیش قدمی کی۔ رومنوں کا شہنشاہ ایک بار پھر
اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے وحشی سیتین قبائل کے مقابلے پر آیا، لیکن پھر اسے بدترین شکست ہوئی اور اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب ایشیا سے تعلق رکھنے والے قوت اور سیتین قبائل نے رومنوں کی سلطنت میں تباہی اور بربادی پھیلا دی تھی۔ انہوں نے بستیوں کی بستیاں شہر کے شہر لوٹ کر آگ لگانے شروع کر دیے تھے۔ یہ سب کچھ رومنوں کے شہنشاہ ڈیسیوس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ان دونوں قبائل کے مقابلے میں آ گیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ان وحشی ایشیائی قبائل نے پھر رومنوں کو بدترین شکست دی۔ اب جنگ میں رومنوں کا شہنشاہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ مارا گیا تھا۔ ڈیسیوس کی موت کے بعد ویلیرین رومنوں کا بادشاہ بنا۔ ویلیرین کے تخت نشین ہونے پر یہ ویلیرین کی خوش قسمتی تھی کہ شمال کی طرف سے حملہ آور ہونے والے قات اور سیتین قبائل نے دور دور تک رومن سلطنت میں حملہ آور ہو کر بے شمار مال و دولت جمع کر لیے تھے۔ اب یہ مال و دولت ان کے لیے پیش قدمی کرنے میں مزاحم ہو رہی تھی، لہٰذا جنوب کی طرف سے اور اٹالی کے اندر مزید پیش قدمی کرنے کے بجائے انہوں نے جو کچھ مال لوٹا تھا وہ اسے سمیٹ کر واپس ہو گئے تھے۔ اس طرح قات اور سیتین قبائل کے آپ سے آپ ہی لوٹ جانے سے رومن سلطنت کے سر پر منڈلاتا ہوا ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا تھا۔ رومن شہنشاہ ویلیرین شاہپور کے ہاتھوں شکست اور پھر گرفتار ہونے کے بعد اس کا بیٹا گیلینیوس رومن سلطنت کا شہنشاہ بنا۔ گو نئے رومن شہنشاہ گیلینیوس کے تخت نشین ہونے تک ایشیا کے وحشی قوت اور سیتین قبائل رومن سلطنت کے وسیع حصوں کو روندنے اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کے بعد واپس جا چکے تھی، لیکن گیلینیوس کے تخت نشین ہونے کے بعد اس کے لیے ایک نئی مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس طرح کے ایشیا کے المانی نام کے کچھ اور وحشی قبائل نے یورپ کا رخ کیا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ جرمنی میں داخل ہوئے اور چاروں طرف آگ اور خون کا کھیل انہوں نے کھیلا۔ جرمن اپنے آپ کو دلیر اور بڑا شجاع اور ہنرمند سمجھتے تھے، لیکن ان المانی نام کے ایشیائی قبائل نے جب جرمنوں کو روند کر رکھ دیا، جرمنی کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے ان لوگوں نے دریائے رائن کو عبور کیا اور آندھی اور طوفان کی طرح یہ جنوب مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس میں داخل ہو گئی۔ کچھ عرصے تک انہوں نے فرانس میں آگ و خون، تباہی اور بربادی کا خوب کھیل کھیلا۔ پھر انہوں نے کوہستان الپس کی برف پوش چوٹیوں کو عبور کیا اور شمالی اٹالی میں داخل ہو گئی۔ رومنوں نے ان کی راہ روکنے کے لیے ایک کے بعد دیگرے کئی لشکر روانہ کیے، لیکن المانی نام کے ان وحشی قبائل نے ہر رومن لشکر کو بدترین شکست دی۔ شمالی اٹالی میں دور دور تک وہ پھیل گئی تھی اور ہر طرف انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے فرانس کے بعد اٹالی کا بھی کوئی والی اور وارث نہ رہا ہو۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نیا قیصر روم گیلینیوس بڑا فکر مند ہوا۔ اسے خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اب اگر المانی قبائل اسی طرح پیش قدمی کرتے رہے تو پوری اٹالی کو روند کر رکھ دیں گی اور ایک نہ ایک روز وہ رومنوں کی سلطنت کا خاتمہ کر دیں گی۔ ان خدشات کے تحت گیلینیوس نے رومنوں کی پوری قوت کو جمع کیا۔ ایک ایسا لشکر اس نے تیار کیا جو اس سے پہلے کبھی تیار نہ ہوا تھا۔ پھر اس لشکر کی کمانداری وہ خود کرتا ہوا المانیوں کی راہ روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت تک المانی فرانس اور اٹالی سے لوٹ مار کر کے بہت کچھ حاصل کر چکے تھی، لہٰذا وہ مزید پیش قدمی کرنے کے بجائے واپسی کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ شہنشاہ گیلینیوس اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سر پر پہنچ گیا۔ اٹالی کے شمالی شہر میلان کے باہر کھلے میدانوں میں رومنوں اور المانی قبائل کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کئی روز تک جاری رہی، یہاں تک کہ المانی قبائل اپنا سارا سامان سمیٹتے ہوئے جس طرف سے آئے تھے ادھر ہی پسپا ہو گئی۔ المانیوں کے ہاتھوں چونکہ جرمنی کو سخت نقصان پہنچا تھا، رومیوں نے ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہ کیا تھا، لہٰذا جرمنی میں رومنوں کے خلاف ایک کے بعد دیگرے 5 بغاوتیں اٹھیں۔ لیکن قیصر روم گیلینوس کی خوش قسمتی کہ 5 بار سختی سے ان بغاوتوں کو فروغ کر دیا گیا۔ المانی قبائل کے واپس جانے کے بعد اور جرمن بغاوتوں کو فروغ کرنے کے بعد گیلینوس کو کسی قدر اطمینان حاصل ہوا ہی تھا کہ اس کے لیے مزید مصیبتیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایشیا کے وحشی قوت اور سیتین قبائل جو اس سے پہلے جرمنی اور اٹالی کے وسیع حصوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر کے اور بے شمار مال و دولت جمع کر کے واپس چلے گئی تھی، المانی قبائل کے واپس جانے کے بعد انہوں نے یلغار کرنا شروع کر دی۔ یہ دونوں وحشی ایشین قبائل اچانک نمودار ہوئے تھے اور رومنوں کی سلطنت کے شمالی وسیع حصوں میں انہوں نے آگ اور خون کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ رومن شہنشاہ گیلینیوس نے ان کی راہ روکنے کے لیے ایک کے بعد دیگرے کئی لشکر روانہ کیے،
لیکن ان کی راہ روکنا انتہائی مشکل تھا، اس لیے کہ یہ وحشی قبائل ٹڈی دل کی طرح رومنوں کی شمالی سلطنت میں پوری طرح پھیل چکی تھی۔ رومیوں کے ساتھ ان وحشی قبائل کے کئی معرکے ہوئے جس میں انہوں نے رومنوں کو بدترین شکستیں دیں۔ آخر جب لوٹ مار سے ان کا جی بھر گیا تو یہ خود بخود ہی واپس ہو لیے۔ المانی قبائل کی لوٹ مار، اس کے بعد جرمنی میں اٹھنے والی بغاوتوں، اور پھر آخر میں قات اور سیتیان قبائل کے ہاتھوں رومن سلطنت کی شمالی حصوں کی بربادی نے رومن شہنشاہ گیلینیوس کی ساکھ کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا، اور کچھ رومن جرنیل اندر ہی اندر اس کے خلاف کام کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سازش کر کے گیلینیوس کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ ارلیوس کو رومنوں کا شہنشاہ بنا دیا گیا۔ پالمیرا کی ملکہ زینب اور حارث بن حسان دونوں میاں بیوی ایک روز اپنے محل کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے کہ ایک پہرے دار کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ پہلے اس نے سر کو خوب جھکاتے ہوئے ملکہ کو تعظیم پیش کی اور پھر وہ کہنے لگا، خانم، مصر کے صحرائے سینا کی طرف سے ہمارے 2 جاسوس واپس آئے ہیں اور وہ آپ سے مل کر کوئی انتہائی اہم اطلاع آپ کو فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ملکہ زینب نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے حارث بن حسان کی طرف دیکھا۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کے بجائے حارث اس پہرے دار کو جواب دے۔ ملکہ زینب کا اشارہ حارث سمجھ گیا تھا، لہٰذا وہ محل کے محافظ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آنے والے جاسوس کو فوراً لاؤ تاکہ پتہ چلے وہ کس قسم کی خبر پہنچانا چاہتے ہیں۔ حارث کا یہ جواب سن کر محل کا پہرے دار پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پالمیرا کے ایک جاسوس کو لے کر کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ حارث نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ پہرے دار خود تو دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا، جبکہ آنے والا جاسوس تعظیم بجا لاتے ہوئے ملکہ اور حارث کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ پھر حارث نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تم کیسی اور کس قسم کی خبر صحرائے سینا کی طرف سے لائے ہو؟ اس پر وہ جاسوس بولا، خانم جانتی ہیں کہ کئی ماہ پہلے ہمارا ایک تجارتی کارواں ہمارے مرکزی شہر سے روانہ ہوا تھا۔ یہ تجارتی کارواں وادی القرہ، تبوک اور فلسطین کے شہروں میں تجارتی مال فروخت کرتا ہوا اور خوب منافع حاصل کرتا ہوا جب مصر کی طرف بڑھا تو صحرائے سینا کے مسلح جوان ہمارے ان تجارتی کاروان پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ کاروان میں ہمارے تاجر اور مسلح محافظ تھے، ان سب کو مصریوں نے تحقیق کر دیا اور تجارت کے سارے سامان کو اور قتل ہونے والے تاجروں کے پاس جس قدر نقدی اور دولت تھی وہ سب لوٹ کر مصر کی طرف چلے گئے۔ تجارتی کاروان کی بربادی کا سن کر ملکہ زینب کا چہرہ لال پیلا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس پر حارث بن حسان بھی بڑے تاسفانہ انداز میں ملکہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس آنے والے جاسوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اب تم جاؤ، مصریوں نے اگر ہمارے کارواں کو لوٹ کر کارواں کے افراد کا قتل عام کیا ہی۔ حارث بن حسان کا یہ حکم سن کر وہ مخبر وہاں سے چلا گیا تھا۔ بعد میں حارث بن حسان ملکہ کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ملکہ خود بول پڑی اور حارث سے کہنے لگی، اس معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں کیا اقدام کرنا چاہیے؟ مصریوں نے ہمارے کاروان کو لوٹا اور تاجروں کا قتل عام کر کے نہ صرف یہ کہ ہماری توہین کی ہے بلکہ مالی طور پر بھی اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی مصریوں کو بہرحال سزا ملنی چاہیے۔ اس پر حارث بن حسان جواب دیتے ہوئے بولا، ملکہ، مصری حملہ آوروں سے نمٹنے اور سزا دینے کا مجھے ایک ہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے لشکر کا ایک حصہ لے کر یہاں سے صحرائے سینا کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور ہم ایک تجارتی کارواں کی صورت میں سفر کریں گے۔ جب مصریوں کو اطلاع ہوگی کہ ایک کارواں صحرائے سینا سے گزر کر مصر کی طرف جا رہا ہے تو وہ ضرور اس پر حملہ آور ہو کر اسے لوٹنے اور پہلے کاروانوں کی طرح اس کا بھی قتل عام کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ ایسا کرنا چاہیں گے تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں ان سب کا قلعہ قما کر کے رکھ دوں گا۔ اس طرح جب مصریوں کے حملے کے جواب کے طور پر قتل و غارت گری کی سزا مل جائے گی تو وہ آئندہ کسی بھی تجارتی کارواں پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ حارث بن حسان کا یہ جواب سن کر ملکہ زینب خوش ہو گئی تھی، اور پھر وہ بڑے پیارے انداز میں حارث بن حسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی تجویز بڑی معقول اور قابل عمل ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ اس لشکر کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس پر حارث بن حسان بولا اور کہنے لگا، دیکھ زینب، تیرا ساتھ جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو تمہارا اپنے مرکز میں رہنا ضروری ہے، اور دوسرے جب میں صحرائے سینا میں مصریوں کا قتل عام کروں گا اور اس قتل عام کا سن کر اگر مصر کی حکومت نے ہمارے خلاف حرکت میں آنا چاہا
تو پھر تم پالمیرا سے کمک لے کر میری مدد کے لیے پہنچ سکتی ہو۔ اس طرح کھلے میدانوں میں ہم مصریوں کا مقابلہ کر سکیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم مصری لشکر کو بدترین شکست دے کر رہیں گے۔ حارث بن حسان کا یہ جواب سن کر ملکہ زینب نے کچھ سوچا۔ ایک بار اس نے انتہائی میٹھی اور چاہت بھری نگاہوں سے حارث بن حسان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن آپ یہاں سے کب تک کوچ کرنا پسند کریں گے؟ اس پر حارث بن حسان بولا، لیکن آپ یہاں سے کب تک کوچ کرنا پسند کریں گے؟ اس پر حارث بن حسان بولا اور کہنے لگا، بس جب بھی تیاری ہو جائے، لشکر کوچ کے لیے تیار ہو، تو میں 2 دن تک یہاں سے کوچ کروں گا، اور صحرائے سینا میں میں مصریوں کے ساتھ موت و مرگ کا وہ کھیل کھیلوں گا جو ان کے لیے ایک عبرت بن کر رہ جائے گا۔ اس پر زینب اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اگر یہ معاملہ ہی تو چلیے لشکرگاہ کی طرف چلیں، جس لشکر کو آپ کے ساتھ روانہ کرنا ہی اس کی تیاری کر لیں۔ میرے خیال میں کل نہیں تو پرسوں آپ صحرائے سینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس پر حارث بن حسان نے ملکہ زینب کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی محل کے اس کمرے سے نکل کر اپنے مستقر کی طرف جا رہی تھی، اور 2 دن بعد حارث بن حسان لشکر کے ایک حصے کو لے کر ایک تجارتی کارواں کی صورت میں صحرائے سینا کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ یوناف اور کیرش ایک روز انطاکیہ شہر کے نواحی سرائے میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ یوناف جب گفتگو کرتے کرتے اچانک رک گیا تو کیرش سمجھ گئی کہ ابلیکا اس کی گردن پر لمس دے رہی ہے، لہٰذا وہ یوناف کے کندھے سے کندھا ملا کر اس کے قریب ہو گئی، اور اپنا منہ وہ بالکل یوناف کے چہرے کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنے کان اس نے یوناف کی گردن کے ساتھ ملا دیے تھی۔ یوناف کی گردن پر لمس دینے کے بعد ابلیکا بولی اور کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، تم اور کیرش دونوں یہاں سے تبت کے اس کوہستانی سلسلے کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرو، جس پر آج کاہن آذان ایک بہت بڑے اژدھے کی صورت میں نمودار ہوگا، تاکہ اس کے پیروکار اسے دیکھیں اور اس کی ہیبت، اس کی جسامت سے متاثر ہو کر اس کی پرستش کا سلسلہ جاری رکھیں۔ میرے خیال میں ہم سب کو مل کر آج اس آذان کا خاتمہ کر دینا چاہیے، تاکہ عزازیل اس کی مدد سے مزید لوگوں کو شرک میں مبتلا نہ کر سکے۔ میرے خیال میں تم دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور تبت کے اس کوہستانی سلسلے کی طرف کوچ کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور اس کوہستانی سلسلے تک میں تمہاری رہنمائی کروں گی۔ ابلیکا کی اس گفتگو کے جواب میں یوناف اور کیرش دونوں نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا۔ پھر وہ دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور انطاکیہ کی اس سرائے سے وہ تبت کے کوہستانی سلسلوں کی طرف کوچ کر گئی تھی۔ سہپہر کے قریب یوناف اور کیرش دونوں ابلیکا کی رہنمائی میں تبت کے اس کوہستانی سلسلے پر نمودار ہوئے۔ اس موقع پر ابلیکا نے پھر یوناف کی گردن پر لمس دیا اور کہنے لگی، یوناف اپنے سامنے دیکھو، تمہیں کچھ چیز دکھائی دیتی ہے؟ اس پر یوناف بولا، میرے سامنے تو ایک چٹان ہے۔ اس پر ابلیکا بولی، تمہارا کہنا درست ہے یوناف، یہ جو چٹان تم اپنے سامنے دیکھتے ہو، ذرا غور سے اس کا جائزہ لو۔ یہ بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اوپر سے خوب چوڑی اور وسیع ہے۔ اسی چٹان کے اوپر آذان ایک بہت بڑے اژدھے کی صورت میں لوگوں کے سامنے نمودار ہوتا ہے، اور اس کوہستانی سلسلے کے نیچے دیکھو، کھلے اور وسیع میدان ہیں۔ انہی میدانوں کے اندر ناگ دیوتا کی پرستش کرنے والے لوگ ان گنت تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ ناگ دیوتا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کریں۔ دیکھ یوناف، شام سے تھوڑی دیر پہلے تم دیکھنا، یہ سامنے والا میدان لوگوں سے بھر جائے گا۔ یہاں لوگوں کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جمع ہوگا۔ اس وقت آذان ایک بہت بڑے اژدھے کی صورت میں اس چٹان پر نمودار ہوگا، اور اپنا پھن دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے لہراتے ہوئے لوگوں کے سامنے آئے گا، تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کی پرستش کا سلسلہ جاری رکھیں۔ میرے خیال میں تم اور کیرش دونوں حرکت میں آؤ۔ پہلے اس چٹان کے ارد گرد اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے حصار کھینچو، اور پھر دیکھو چٹان کے وسطی حصے میں سے ایک راستہ شمال کی طرف ایک تدریجی ڈھلان کی طرف جاتا ہے۔ اسی راستے پر اژدھے کی صورت میں آذان چلتا ہوا اس چٹان پر نمودار ہوگا۔ اس چٹان کے گرد حصار کھینچنے کے بعد شمال میں راستے کے دونوں طرف حصار کھینچتے چلے جاؤ۔ اس چٹان کے گرد حصار کھینچتے چلے جاؤ اور راستے کو کھلا چھوڑ دو، تاکہ آذان اژدھے کی صورت میں اس راستے سے گزر کر اس چٹان پر نمودار ہو سکے۔ اور پھر جب تم دیکھو گے کہ وہ اژدھا چٹان پر نمودار ہو چکا ہے، تو تم لیٹتے ہوئے اور رینگتے ہوئے پھر راستے کی طرف جانا،
اور راستے پر بھی حصار کھینچ دینا تاکہ اژدھا اس حصار کے اندر محصور ہو کر رہ جائے، اور اس کے بعد ہم تینوں اس سے ایسا نمٹیں گے کہ دوبارہ یہ آذان اژدھے کی صورت اختیار کرنے کی کوشش ہی نہ کرے، اور پھر لوگوں کے سامنے جب ہم اس کی بدترین حالت کریں گے تو میرے خیال میں لوگ اس کی پرستش بھی ترک کر دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر وہ دوبارہ کہنے لگی، سنو یوناف، یہ حصار کا سارا کام مکمل کرنے کے بعد تم دونوں ایک چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ جانا اور وہیں سے اژدھے کے آنے کا نظارہ کرنا۔ ابلیکا کی اس تجویز پر یوناف فوراً حرکت میں آیا۔ اپنی تلوار پر اس نے اپنا کوئی سری عمل کیا، پھر اس چٹان کے گرد حصار کھینچا جس پر اس اژدھے نے نمودار ہونا تھا، اور پھر شمال کی طرف جانے والے راستے کے گرد دونوں جانب اس نے دور تک حصار کھینچ دیا تھا۔ پھر وہ ابلیکا کے کہنے پر کیرش کو لے کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو بیٹھا۔ یوناف اور کیرش کو وہاں بیٹھے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم نیچے وادی کے کھلے اور وسیع میدانوں میں جمع ہونے لگا ہی، اور پھر آہستہ آہستہ اس قدر لوگ وہاں جمع ہو گئے ہیں کہ دور دور تک کوہستانی سلسلوں کے نیچے انسانی سر ہی سر دکھائی دیتے ہیں۔ لوگوں کے وہاں جمع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد یوناف اور کیرش نے چٹان کی اوٹ سے دیکھا کہ شمال کی طرف سے آنے والے راستے سے ایک بہت بڑا اژدھا نمودار ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ راستے پر چلتا ہوا وہ اژدھا اس چٹان کے اوپر آن رکا کہ جس چٹان کی ابلیکا نے نشاندہی کر دی تھی۔ پھر یوناف اور کیرش کے دیکھتے ہی دیکھتے اس چٹان کے اوپر اژدھے نے اپنے جسم کو خوب پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ اژدھے کی اس مصروفیت کو دیکھتے ہوئے یوناف اور کیرش دونوں نے ایک دوسرے کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا، اور پھر یوناف ہلکی اور رازدارانہ انداز میں کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو کیرش، ابلیکا کی ہدایت کے مطابق ہمیں فوراً اس راستے پر حصار کھینچ دینا چاہیے کہ جس راستے سے یہ اژدھا آیا ہے، تاکہ یہ حصار مکمل ہونے کے بعد یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ کیرش نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر دونوں کہیں جھکتے کہیں زمین پر لیٹتے ہوئے اس راستے کے قریب آئے، اور اپنی تلوار نکال کر یوناف نے راستے پر حصار کھینچتے ہوئے اس پر سری عمل کر دیا تھا تاکہ اس اژدھے کے نکلنے کی ساری راہیں مسدود ہو کر رہ جائیں۔ اس کے بعد وہ اسی جگہ لوٹ آئے تھے جہاں سے وہ نکلے تھے۔ اس چٹان پر اپنے جسم کے انگنت بل دینے کے بعد اژدھے نے اپنا پھن والا حصہ اوپر اٹھایا۔ کچھ بلندی پر جا کر اس نے اپنے منہ کو آگے اور دائیں بائیں گھماتے ہوئے اپنے منہ سے انتہائی خوفناک قسم کی آگ نکالنا شروع کی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف پریشان ہو گیا تھا اور اپنا منہ کیرش کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ اس پر کیرش نے فکر مندی سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ کیسے؟ یوناف پھر بولا، کیرش، تو جانتی ہے کہ اس چٹان کے ارد گرد میں نے ایک حصار کھینچا تھا، اور یہ حصار میں نے دونوں جانب دور تک لے جا کر بند کر دیا تھا، لیکن تو دیکھتی ہے کہ یہ اژدھا جو اپنے منہ سے خوفناک آگ نکال رہا تھا، یہ آگ دائیں اور بائیں اور سامنے کی طرف پھیلتی چلی گئی، جبکہ حصار کھینچ جانے کی وجہ سے اس اژدھے کے منہ سے نکلنے والی آگ کو اس حصار کے اندر ہی محدود ہو کر رہ جانا چاہیے تھا، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس اژدھے نے مافوق الفطرت انداز میں میرے حصار کا خاتمہ کر دیا ہوگا۔ یوناف کی گفتگو کے جواب میں کیرش کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور وہ کسی قدر فکر مند سی آواز میں کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے حصار کا اثر اس اژدھے نے ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ انہی علاقوں میں کہیں عزازیل گھات میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب تم اور کیرش چٹان کی اوٹ میں آ کر بیٹھ گئی تو تم نے جو چٹان اور راستے میں جو حصار کھینچا تھا، عزازیل نے حرکت میں آتے ہوئے اس حصار کے اثر کو زائل کر دیا تھا، پر تم دیکھتے ہو کہ اژدھے کے منہ سے نکلنے والی آگ سامنے اور دائیں بائیں کی طرف دور دور تک پھیل رہی ہے۔ سامنے لوگوں کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے اب زمین پر سجدہ ہوتے ہوئے اژدھے کی عبادت اور پرستش میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اگر تم مزید غور کرو تو لوگوں نے اپنے سامنے کھانے پینے اور نظر و نیاز کی چیزوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ بس یہی شرک ہے جس کے خلاف ہمیں حرکت میں آنا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے ابلیکا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ شاید عزازیل نے اژدھے کو یوناف اور کیرش کی نشاندہی کر دی تھی، اور اژدھے نے جو ان کی طرف منہ پھیرتے ہوئے آگ پھینکی تو یوناف اور کیرش سے تھوڑے فاصلے پر جو آگے چٹانیں تھیں وہ اس آگ کی وجہ سے بھسم ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس پر یوناف فوراً بولا اور کیرش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ کیرش،
میں اس ازدے کے خلاف ایک نئے انداز میں حرکت میں آنے والا ہوں۔ تم یہ احتیاط کرنا کہ میرے پیچھے پیچھے رہنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گی تو یہ ازدھا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس پر کیرش بڑے غور سے اور چاہت بھرے انداز میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کوئی فکر نہ کریں، جس طرح کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ کیرش کا جواب سن کر یوناف خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی خنجر اور تلوار دونوں نکالی اور دونوں پر اس نے اپنا کوئی عمل کیا۔ پھر خنجر کو اس نے اپنے سامنے کیا اور تلوار اپنے دائیں ہاتھ میں تھامتے ہوئے وہ چٹان کی اوٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیرش بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر یوناف کے پیچھے ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ازدھا بری طرح غرایا۔ پھر اس نے اپنے منہ سے آگ نکالتے ہوئے یوناف اور کیرش کو اپنا ہدف بنانا چاہا، لیکن یوناف جو اپنے سامنے خنجر کیے ہوئے تھا، ازدھے کے منہ سے نکلنے والی آگ اس خنجر کے قریب آ کر ختم ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف اور کیرش دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر خنجر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی تلوار کو غصے میں لہراتے ہوئے یوناف آہستہ آہستہ ازدھے کی طرف بڑھا تھا۔ کیرش اس کے پیچھے پیچھے آگے بڑھنے لگی تھی۔ یہ منظر اور صورتحال دیکھتے ہوئے کوہستانی سلسلے کے نیچے کھلے میدانوں میں جو لوگ سجدہ ریز تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بڑے تشویش اور فکر مندی سے وہ ازدھے کی طرف دیکھتے ہوئے یوناف اور کیرش کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ازدھا کچھ دیر تک یوناف پر آگ پھینکتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے منہ سے نکلنے والی آگ یوناف کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر تک محدود ہو جاتی ہے اور وہ یوناف پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی، تو اس ازدھے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فکر مندی پیدا ہو گئی۔ عین اسی لمحے عزازیل ازدھے کے قریب نمودار ہوا اور اس نے ازدھے کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس کے جواب میں ازدھے کے روپ سے نکل کر آذان نے اپنی اصلی شکل و صورت اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ عزازیل کے ساتھ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ عزازیل اور کاہن آذان کے چلے جانے کے بعد ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور بڑے تاسف اور فکر مند لہجے میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، یہ کاہن آذان ایک بار پھر ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہی۔ بہرحال تم دونوں فکر مند نہ ہونا، تم ایسا کرو کہ دونوں انطاکیہ کی اسی سرائے کی طرف چلے جاؤ جہاں تم دونوں نے قیام کر رکھا ہے۔ اب مجھے ایک بار پھر اس آذان کو تلاش کرنا ہوگا، اور جب یہ مجھے ملے گا تو اس بار ہم ضرور اس کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ آذان ہمارے ہاتھوں سے نکل بھاگا ہے۔ دراصل یہ سب عزازیل کی وجہ سے ہوا ہے، جس نے آتے ہی تمہارے حصار کے عمل کو زائل کر دیا تھا اور پھر آذان کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ میرے خیال میں اب تم دونوں انطاکیہ کی طرف کوچ کرو۔ یوناف اور کیرش دونوں نے ابلیکا کی تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اور تبت کے اس کوہستانی سلسلے سے وہ انطاکیہ شہر کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ حارث بن حسان اپنے کاروان کے ساتھ صحرائے سینا میں داخل ہو گیا تھا۔ جب وہ صحرائے سینا کے وسط میں اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا جو شام اور فلسطین سے ہوتی ہوئی مصر کی طرف چلی گئی تھی، کہ اچانک سامنے کی طرف سے مسلح مصری جوانوں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور وہ تباہی کے جہنم اور نحوست کے ماہ و سال کی طرح حارث بن حسان کی راہ روک کر کھڑے ہو گئی تھی۔ حارث بن حسان سمجھ گیا کہ یہ وہی مسلح جوان ہیں جو مصر کی یونانی حکومت کی شہ پر ان کاروانوں کو لوٹتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے لشکریوں کو مخصوص اشارہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کے لشکری جو بظاہر تاجروں کے بھیس میں تھے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو حرکت میں لائی اور راہ روکنے والے ان مصریوں پر وہ امٹتے سیلاب وحشی اندھیروں کی مار بالکل زندگی کی لہروں کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ مصری یہی سمجھے تھے کہ وہ کوئی تجارتی کارواں ہی اور ارض شام سے مصر کے لیے تجارت کی غرض سے جا رہا ہی، لہٰذا لوٹنے کی غرض سے وہ اس پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ وہ ایک مسلح لشکر ہے جو ان کا قلعہ قمع کرنے کے لیے صحرائے سینا میں داخل ہوا تھا۔ حملہ آور مصریوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ وہ حارث بن حسان کے ساتھیوں کو اپنے سامنے زیر کریں، لیکن انہیں مکمل طور پر مایوسی ہوئی کہ حارث بن حسان اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ ان پر گہری سرشاری کی آنچ کی طرح چھا گیا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ حارث بن حسان نے چاروں طرف سے ان حملہ آوروں کو گھیر کر صحرائے سینا میں ان کی حالت خالی جگہوں کی لکنت جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ پھر مصری حملہ آوروں نے حارث بن حسان کے ہاتھوں اپنا قتل عام دیکھا
تو انہوں نے اپنی ساری قوت کو مجتمع کرتے ہوئے ایک طرف حملہ آور ہو کر بچ نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ حارث بن حسان نے ان کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا کر رکھ دیا تھا، اور پھر اس تیزی کے ساتھ اس نے ان پر حملہ آور ہونا شروع کیا کہ کسی بھی مصری حملہ آور کو جان بچا کر بھاگنے کا موقع نہ مل سکا۔ صحرائے سینا کے اندر حارث بن حسان نے سارے حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا تھا۔ ان حملہ آوروں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ حارث بن حسان نے چند روز صحرائے سینا کے اس وسطی حصے میں قیام کیا، اور ابھی وہ صحرائے سینا سے نکلا ہی تھا کہ ملکہ زینب کے جاسوسوں نے ایک اور خبر دی کہ مصر کی یونانی حکومت کو صحرائے سینا میں مصریوں کے قتل عام کی اطلاع مل چکی ہے، لہٰذا مصر کے یونانی حکمرانوں نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا ہے تاکہ حارث بن حسان کو بھاگ کر واپس نہ جانے دیا جائے اور اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ اطلاع ملتے ہی حارث بن حسان نے صحرائے سینا کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر لیا تھا، اور تیز رفتار قاصد اس نے تدمور شہر کی طرف روانہ کر دیے، اور ملکہ سے مصریوں کا انتقام لینے کے لیے اس نے مدد طلب کی۔ اس موقع پر تدمور کی ملکہ زینب نے بڑی دلیری اور بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی کمانداری وہ خود کرتی ہوئی تدمور شہر سے صحرائے سینا کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ اس دوران مصر کی یونانی حکومت کا لشکر بھی صحرائے سینا میں آ کر عین حارث بن حسان کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کر گیا تھا۔ مصری لشکر ابھی تک تذبذب کا شکار تھا۔ اس کے کماندار یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ تدمور کی ملکہ نے ان کے مقابلے میں اس قدر مختصر سا لشکر کیوں روانہ کیا ہے جو ان کے سامنے حارث بن حسان کی سرکردگی میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ مصری جرنیلوں اور کمانداروں کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں تدمور کی ملکہ نے صحرائے سینا کے اندر کچھ اور لشکر بھی گھات میں بٹھا کر اچانک حملے کے لیے تیار نہ کر رکھے ہوں۔ اس لیے جنگ کی باقاعدہ ابتدا کرنے سے قبل مصری جرنیلوں نے صحرائے سینا کے اندر مختلف جگہوں میں چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کر دیے تاکہ تدمور کی ملکہ کا اگر کوئی لشکر گھات میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کا پتہ لگایا جا سکے۔ اب مصری جرنیلوں کا یہ تذبذب حارث بن حسان کے لیے بڑا فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوا، اس لیے کہ جب تک مصری حکمران تذبذب کا شکار تھے اور اپنے دستوں کو صحرائے سینا کے اندر ادھر ادھر ملکہ کے کسی اور لشکر کی تلاش میں روانہ کرتے رہی، اس وقت تک ملکہ زینب تدمور سے ایک اور لشکر لے کر حارث بن حسان کی مدد کے لیے پہنچ گئی، اور جس وقت ملکہ زینب نئے لشکر کے ساتھ صحرائے سینا میں داخل ہوئی تھی، حارث بن حسان کی سرکردگی میں پہلے سے وہاں پڑاؤ کرنے والے لشکریوں نے اس لشکر کی آمد پر زور زور سے خوشی آمیز نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس طرح نہ ان کے حوصلے بلند ہوئے تھے بلکہ وہ مصریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر بہتر قوت اور توانائی محسوس کرنے لگے تھے۔ اپنے ساتھ لانے والے لشکر کو ملکہ زینب نے صحرائے سینا میں پہلے سے پڑاؤ کیے ہوئے تھا اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا۔ پھر لشکر کے وسط میں حارث بن حسان کے قریب آئی اور حارث بن حسان اس وقت جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے رہا تھا۔ ملکہ زینب نے قریب آ کر جب وہ گھوڑے سے اتری تو حارث بن حسان نے بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا۔ ملکہ اپنے گھوڑے سے اتر کر حارث بن حسان کے قریب آئی اور اتنی دیر تک وہ میٹھی میٹھی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد کمال نرمی، چاہت اور جاذبیت میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے تجارتی قافلوں پر حملہ آور ہونے والے مصری مسلح گروہوں کا خاتمہ کر کے ان لوگوں سے کہیں تیزی سے سفر شروع کر دیا ہے۔ میں امید بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آپ ان چند لمحوں کے اندر اندر سارے مصری حملہ آوروں کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔ جس طرح آپ نے صحرائے سینا کے اندر تجارتی کاروانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مسلح گروہوں کا خاتمہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اسی طرح ہم دونوں میاں بیوی صحرائے سینا میں اپنے سامنے پڑاؤ کرنے والے مصری لشکر کو بھی شکست دے کر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ اس پر حارث بن حسان نے بڑے غور سے ملکہ کی طرف دیکھا اور پھر وہ کہنے لگی، یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور آج صحرائے سینا میں ہم ان مصر کے یونانی حملہ آوروں پر یلغار کر دیں گے کہ اگر انہوں نے تدمر کی ملکہ کو کمزور اور ناتواں سمجھ کر اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ان کی ساری کوشش، ان کی ساری جد و جہد کو ان کے لیے زہر کا جام بنا کر رکھ دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث بن حسان تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو زینب، ہمارے لشکر کے دو حصے رہیں گے۔ جو حصہ پہلے سے میرے پاس موجود ہے وہ میرے پاس ہی رہے گا، اور جو حصہ تم لے کر آئی ہو وہ تمہاری ہی کمانداری میں رہے گا۔
مصریوں سے نمٹنے اور انہیں شکست دینے کے لیے میرے ذہن میں جنگ کا جو طریقہ کار ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ طریقہ کار اپناتے ہوئے ہم بڑی آسانی کے ساتھ مصر کے لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پر ملکہ زینب نے ایک طرح سے چونکتے ہوئے حارث بن حسان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسا طریقہ کار؟ جواب میں حارث بن حسان نے زینب سے کہا، دیکھو زینب، جس وقت جنگ کی ابتدا ہوگی میرا لشکر دائیں طرف اور تمہارا لشکر بائیں طرف سے حملہ آور ہوگا، اور ہم دونوں مل کر دشمن کے حملوں کا دفاع کریں گے، اور تھوڑی دیر تک دشمن کے ساتھ جنگ جاری رہے گی، اور پھر جب دشمن اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرے گا تو میں زوردار آوازوں میں ابراہیم کے رب کو پکاروں گا، اور میرے ساتھ کام کرنے والے بھی ایسا ہی کریں گے، اور جب تم اس پکار کو سنو تو تم اپنے لشکر کو لے کر آہستہ آہستہ سے بائیں طرف ہٹتی چلی جانا، جبکہ میں اپنے لشکر کو لے کر دائیں طرف ہٹتا چلا جاؤں گا۔ اس طرح مصری جرنیل یہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے لشکر کے وسطی حصے کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکے اور ادھر ادھر ہٹ گئے ہیں۔ جب مصری لشکر آگے پیش قدمی کرتا ہوا میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو جائے گا، تب ہمیں ایک نیا کام شروع کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہم دفاع سے نکل کر جارحیت پر اتر جائیں گے، اور اپنے لشکر کو میں خوب پھیلا دوں گا۔ لشکر کے ایک حصے کو مصریوں کے پہلو پر حملہ آور ہونے کا حکم دوں گا، جبکہ لشکر کے دوسرے حصوں کو مصری لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہونے کے لیے کہوں گا جو ہم دونوں کے درمیان حائل ہو چکا ہوگا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے تم بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کرنا، اور اس طرح جب ہم دونوں آمنے سامنے اور دائیں بائیں سے بھی مصریوں پر زوردار حملہ کریں گے تو پھر مجھے امید ہے کہ ہم مصریوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ شکست کا داغ اٹھاتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ حارث بن حسان جب خاموش ہوا تو ملکہ زینب خوشکن انداز میں حارث بن حسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سنو حارث میرے حبیب، تمہاری یہ تجویز بہترین ہے۔ اگر ہم دونوں میاں بیوی اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم مصریوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ایک بار پھر مصریوں کے پاؤں صحرائے سینا سے اکھاڑ کر رکھ دیے تو حارث میری بات یاد رکھنا، مصر کے شہر تک کوئی بھی مصری قوت ہمیں روکنے اور ہماری راہ میں حائل ہونے کی جرت نہ کر سکے گی۔ یہاں تک کہتے کہتے ملکہ زینب کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ان کے سامنے مصری لشکر میں جنگ کے طبل بجنا شروع ہو گئی تھی، اور جنگ کے لیے مصری اپنی صفیں درست کرنے لگ گئی تھی۔ شاید مصریوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ان پر اچانک حملہ آور ہونے کے لیے اور ان پر شبخون مارنے کے لیے صحرائے سینا میں ملکہ زینب کا کوئی اور لشکر گھات میں نہیں بیٹھا ہوا ہی، لہٰذا وہ ملکہ کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ حارث اور ملکہ نے جب دیکھا کہ مصری جنگ کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہیں تو دونوں میاں بیوی بھی اپنے اپنے لشکروں کی صفیں درست کرنے لگی تھی۔ صفیں درست کرنے کے بعد مصری لشکر اپنے یونانی جرنیلوں کی سرکردگی میں حارث بن حسان اور ملکہ زینب کے لشکر پر بے آہٹ سلگتے دکھ غم کے بدنام اندھیروں کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی، اور پھر اپنے جان لیوا اور تیز حملوں میں مصریوں نے میدان جنگ کی حالت صحرا کی تشنگی میں سلگتے صحرا، ہجر کے عذاب میں بے صدا آہوں اور پھر پراسرار سرابوں کی سی کر کر رکھ دی تھی، اور وہ چاہتے تھی کہ شروع ہی میں ملکہ زینب کے لشکر پر زوردار ضربیں لگا کر انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیں۔ دوسری طرف حارث بن حسان اور ملکہ زینب دونوں میاں بیوی بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے آپ کو محدود رکھے ہوئے تھی، اور جس طریقے کا لائحہ عمل انہوں نے تیار کر رکھا تھا اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ دونوں اپنے لشکر کو چاروں طرف سے مصریوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے چکے تھے۔ پھر کافی دیر تک جنگ جاری رہی۔ بائیں طرف سے حارث بن حسان اور دائیں طرف سے ملکہ زینب زندگی کا کھیل کھیلتے ہوئے مصریوں کی اگلی صفوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر چکے تھے۔ ان دونوں کے سامنے مصری جرنیل اپنے آپ کو مکمل طور پر بے بس اور لاچار محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اگر ایک طرف سے حارث بن حسان اور دوسری طرف سے ملکہ زینب اسی طرح ان کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف بڑھتے رہی تو دونوں مل کر انہیں بدترین شکست دیں گی، بلکہ ان کے پورے لشکر کا صفایا بھی کر کے رکھ دیں گے۔ اس صورتحال میں مصری لشکر کے جرنیلوں نے اپنی بلند آوازوں میں اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے انہیں میدان جنگ میں جم کر مقابلہ کرنے کی ترغیب دی۔ ان کے یوں ترغیب دینے پر مصری لشکری ایک بار پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے لشکر کی حالت اس پسپائی سے نکال کر کامیابی اور کامرانی کا نشان بنا کر رکھ دیں، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔
اس لیے کہ حارث اور ملکہ زینب دونوں طرف سے مدت کے رکے ہوئے تلاتم خیز بگولوں اور دھواں دھواں کوہر اور ایک ساحرانہ عمل کی طرح ان کے ہر عزم، ان کے ہر ارادے اور ان کی ہر زندہ دلی کو کاٹتے چلے گئے تھے۔ اب حارث بن حسن اور ملکہ زینب پوری طرح مصری لشکر پر حاوی ہو گئی تھی اور وہ چاروں طرف سے مصریوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیے تھے۔ مصری جرنیلوں نے جب یہ دیکھا کہ اب دشمن کو روکنے کا کوئی چارہ نہیں، وہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑی ہوئی، تو اس موقع پر حارث بن حسن اور ملکہ زینب دونوں فوراً حرکت میں آئی اور انہوں نے اپنے سارے لشکر کو متحد کر لیا۔ پھر ملکہ زینب اور حارث بن حسن اپنے لشکر کو آگے بڑھاتے ہوئے مصریوں کا تعاقب کرنے لگے تھے۔ یہ تعاقب صحرائے سینا میں دور تک جاری رہا، یہاں تک کہ ملکہ زینب اور حارث بن حسن نے بھاگتے ہوئے لشکریوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا تھا، اور مصری لشکر کے کسی ایک سپاہی کو بھی انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچانے کا موقع فراہم نہ کیا۔ جب سارے مصری لشکر کا صفایا ہو گیا تو ملکہ زینب اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی حارث بن حسن کی طرف آئی۔ اپنے لشکر کے سامنے گھوڑے پر سوار ملکہ زینب کو اپنی طرف آتے ہوئے حارث بن حسن دیکھ رہا تھا۔ ملکہ زینب قریب آ کر ایک جست کے ساتھ اپنے گھوڑے سے نیچے کودی اور ایک والیانہ اور پیار بھرے انداز میں وہ آگے بڑھی اور حارث بن حسن کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک طویل بوسہ دیا۔ پھر وہ میٹھی میٹھی نگاہوں سے حارث بن حسن کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مصریوں کے خلاف وہ معرکہ سر انجام دیا ہے جس کا میں اکیلے گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب جب کہ ہم مصریوں کو مکمل طور پر شکست دے چکے ہیں تو اب آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حارث بن حسن مسکراتے ہوئے کہنے لگا، زینب پہلے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں گا۔ پھر ملکہ زینب حارث کی بات مانتے ہوئے فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ جب وہ اپنے گھوڑے کو حارث بن حسن کے قریب لائی تو حارث نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو زینب، اب تمہیں میرے ہاتھوں کو بوسہ دے کر میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اب تو تم میری بیوی ہو۔ میرے دشمن تمہارے دشمن ہیں، میرے خیر خواہ تمہارے خیر خواہ، اور زینب تمہاری عزت، تمہارے ناموس کی خاطر میں حارث بن حسن اپنے خون کے آخری قطرے کا بھی نذرانہ پیش کر سکتا ہوں۔ اور جہاں تک تمہارے استفسار کا تعلق ہے، اب ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ تمہارے خیالات میرے خیالات سے اتفاق نہ کریں۔ اس پر ملکہ زینب تڑپ کر بولی، آپ کہیں تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کیوں نہ آپ کے خیالات سے اتفاق کروں گی؟ اگر اپنے خیالات، اپنے ارادوں کی نفی کر کے بھی مجھے آپ کی بات ماننا پڑی تو میں ضرور آپ کی بات مانوں گی کہ اب آپ ملکہ زینب کے سر کے تاج اور اس کی زندگی کے ساتھی اور اس کے جسم کے مالک ہیں۔ پھر میں کیوں آپ کی بات کو رد کروں گی؟ اور کیا میں آپ کے عزم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم نہ کر دوں گی؟ ملکہ زینب کے ان الفاظ کے ساتھ ہی حارث بن حسن کے چہرے پر ہلکی ہلکی خوشنما مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بولا اور ملکہ زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ زینب، جہاں تک میرے خیالات کا تعلق ہے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ ہمیں صحرائے سینا میں مصری لشکر کو شکست دینے کے بعد واپس اپنے مرکزی شہر تدمر نہیں جانا چاہیے، بلکہ کل پھر تیاری کے ساتھ ہمیں صحرائے سینا کی اس شکست کا انتقام لے سکتے ہیں۔ آج ہم نے مصریوں کی طاقت اور قوت کی کمر پوری طرح توڑ کر رکھ دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مصر کے اندر یلغار کرنا چاہیے اور اپنی فتوحات کا سلسلہ پھیلا کر ہمیں پورے مصر پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ کیا تم میری اس رائے سے، میرے اس خیال سے اتفاق کرتی ہو؟ حارث بن حسن کی اس تجویز پر ملکہ زینب تھوڑی دیر تک گردن جھکائی کچھ سوچتی رہی۔ اس دوران اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بھی نمودار ہوتی رہی۔ پھر اس نے ایک نظر حارث بن حسن کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو حارث، اب جب کہ تم میری زندگی ہو تو میں تمہارے فیصلے، تمہاری تجویز کو کیسے اور کیوں کر رد کر سکتی ہوں؟ اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ ہم مصر پر قبضہ کرنے کے قابل ہیں تو پھر ہمیں اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے ایک بار مصر کی طاقت کو کچل کر رکھ دیا ہے اور مصریوں کو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نیا لشکر تیار کرنے میں ابھی وقت درکار ہوگا۔ زینب کا یہ جواب سن کر حارث بن حسن خوش ہو گیا تھا۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنے لشکر کو حرکت میں لائی اور صحرائے سینا سے نکل کر وہ مصر کے زرخیز علاقوں میں داخل ہو گئی۔ مصر کی سرزمین میں جگہ جگہ انہیں مختلف لشکروں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن حارث بن حسن اور ملکہ زینب نے
اپنے سامنے آنے والے ہر لشکر کو شکست دی، اور پھر اس کے بعد ہفتوں کی تگودو اور یلغار کے بعد ملکہ زینب اور حارث نے سارے مصر کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔